جب آپ پارٹی میں آئے اور جب آئے تو ہمیں پتہ کیا حالات تھے اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، گرفتاریاں ہو رہی تھی، لوگ پارٹی چھوڑ رہے تھے، تو فیملی کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا کہ ایک تو ہوتا ہے نا سیاسی پارٹی کو جوائن کر لی، ایک ہوتا ہے کہ ایسی پارٹی جوائن کر لی جو کہ بڑی حالات خراب ہیں، تو کیا رد عمل آیا فیملی کی جانب سے، بچوں کی جانب سے؟ نہیں دیکھیں، اگر تو مجھے کوئی عہدہ لینا ہوتا، کوئی سینیٹر بننا ہوتا تو میں اس پارٹی کو جوائن کرتا جو حکومت میں ہے، جس کے بظاہر آئندہ کے جو امکانات ہیں وہ اچھے نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے ایک اصول کی خاطر، ایک فرض سمجھ کر، ایک عبادت سمجھ کر سیاست کرنی ہے تو وہ تبھی کرنی چاہیے جب ابتلا کا وقت ہو، اور ساتھ آپ کو اسی کا دینا ہے جو مظلوم ہے، جس کے خلاف نظام کھڑا ہوا ہے. باقی سیاست تو اسی طرح ہے نا، میں جیسے لوگ اپنی وکالت کرتے ہیں اسی طرح وہ لوگ سیاست بھی کر لیتے ہیں، کہ سیاست بھی ایک ذاتی نمائش کا یا ذاتی بڑھاوے کا ایک ذریعہ بن فیملی کی جاتی طرف ہے. سے پریشر آیا تھا نہیں، کوئی فیملی کی طرف سے پریشر نہیں. فیملی بھی میری انہی اصولوں پر کھڑی ہے جن پر میں سمجھتا ہوں، جو میرے والد صاحب کی تعلیم تھی. دیکھیں، سب سے بڑا میں کریڈٹ انہی کو دیتا ہوں. کریڈٹ بھی کیا جی، میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت کے اصول ہیں. اس کو انسانیت کے لیے کھڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. صاحب، خان صاحب سے ملاقات پہلی کب ہوئی؟ اور آپ علیمہ خان صاحبہ سے تو پہلے سے واقف تھے، جانتے تھے، آپ کی جم خانہ میں بھی اکثر ملاقات، تو وہ بتائیں ذرا کہ پہلی ایک سماجی سطح پہ تو دہائیوں پر پھیلی ہوئی ملاقات ہے. میرے والد صاحب بھی خان صاحب کے والد صاحب کو جانتے تھے، لیکن وہ وجہ نہیں بنی. دیکھیں، سن کوئی 2008-9 میں میرے والد صاحب کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئے. شوکت خانم ہمارا بہت ظاہر آنا جانا ان دنوں ہوتا تھا، تو اس زمانے میں شوکت خانم کے مقدمات پھر میں دیکھنا شروع ہو گیا. ڈاکٹر فیصل سلطان مشورہ کر لیتے تھے. پھر اس کے بعد خان صاحب سے ملاقاتیں شروع ہو گئی. یہی 2008-9 کی بات ہے. انہوں نے بہت سے مقدمات ان کے اپنے جو تھے وہ میرے سپرد کیے، شوکت خانم کے کیے. تو وہاں سے ایک تعلق بنا اس نوعیت کا جو سماجی سے ہٹ کے تھا، وکالتی کہہ لیجئے یا نیم سیاسی کہہ لیجئے، سیاسی تو نہیں تھا. 2014 میں بہرحال میں خاموش ہو گیا، میں سائٹ پہ ہو گیا. پھر جتنا حکومت کا وقت رہا پی ٹی آئی کا، میں کہیں منظر پہ نہیں آیا کیونکہ وہ ضرورت نہیں تھی پارٹی کو میری. ستمبر 2022 میں مجھے پیغام ملا کہ خان صاحب ملنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک مشکل کا وقت تھا، تو میں گیا بنی گالا، اور مجھے نظر آیا کہ اس پارٹی کے خلاف ایک جلغار ہے، اس کو قانونی معاونت کی ضرورت ہے. تو ایک بڑا فیصلہ تھا نہیں، میرے لیے بڑا نہیں تھا. میرے لیے یہ ایک عام سا آبویس فیصلہ تھا. جب کسی کو مظلوم کو ضرورت ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا میری نظر میں تو ایک فطری فیصلہ ہے. آپ پناما کے بھی وکیل تھے، اور اس وقت کے حالات بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو عدالتی جو معاملات تھے اور اب جو معاملات ہیں، ویسے ان کا کمپیریزن ہو سکتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بڑے زیادہ حالات ہیں اور جب نہیں تھے؟ اب تو ظاہر ہے بہت برے حالات ہیں. اب تو پورا نظام جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں ہیولہ بن چکا ہے. تب بھی دیکھیں صورتحال ایک حد تک مماثلت رکھتی ہے کہ عدالتی عمل کو استعمال کیا جا رہا تھا سیاسی مقاصد کے لیے. وہ بات اپنی جگہ ہے. ہمیں ہمیشہ عدالتی عمل کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی جو خواہش ہے یا جو عمل ہے اس کی مخالفت کرنی چاہیے. ہمیں ہمیشہ اصول کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے کہ عدالت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ سیاست میں تبدیلی لائے، کسی حکومت کو گرائے، کسی حکومت کو بنائے. اسی طرح جو آزادی اظہار کی بات ہے، کس کو بین کرنا ہے، کس کو بین نہیں کرنا، کس کی شکل نظر آنی چاہیے، کس کا نام لیا جانا چاہیے، یہ وہ اصول ہیں جن پہ میں سمجھتا ہوں بالکل بلا تفریق سیاست سے بڑھ کر ہمیں متفق ہونا چاہیے کہ یہ وہ بنیادی حقوق ہیں، آئینی حقوق ہیں. اظہار رائے کا حق ہو، پارٹی سازی کا حق ہو، آرٹیکل 17 ہے ایسوسیشن کا، سڑک پہ چلنے کا حق ہے آرٹیکل 15. ان تمام حقوق کے لیے کچھ بھی ہو جائے ہمیں کھڑا ہونا ہے. وہ کوئٹہ کے یہ حق اگر کوئی استعمال کرتا ہے وہاں بھی ہمیں ساتھ دینا ہے. یہ حق اگر کوئی سندھ کا حاری استعمال کرتا ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے. یہ حق آپ استعمال کرتے ہیں، میں استعمال کرتا ہوں، یا ہمارا کوئی سیاسی مخالف استعمال کرتا ہے، اس حق کے لیے ہمیں ہمیشہ کھڑے